बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान की आखिरी काल की नाकामी के बाद अब पेश खिदमत है इमरान खान का आखिरी पत्ता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले ये कहा था कि अभी एक आखिरी पत्ता मेरे पास है जो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर उसको ज़ाहिर करूंगा। तो खान साहब ने अब अपना आखिरी पत्ता शो कर दिया है और सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे दो मुतालबात तस्लीम ना किए गए, और इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई है कि अगर वो मुतालबात हमारे ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक 14 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने यह कहा है कि वो भागने वाली औरत नहीं है और उनकी गाड़ी पर सीधी गोलियां चलाई गई। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही बुशरा बीबी भागने वाली औरत नहीं है और क्या वाकई ही उसकी गाड़ी पर सीधी गोलियां चलाई गई। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को एक और शहीद मिल गया है। मुबैना तौर पर यह तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उन्हें एक शहीद मिल गया है। बुशरा बीबी गई थी उस शहीद के घर और वहां 1 करोड़ रुपए का चेक भी देकर आई हैं। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 1 लाख सार्फिन के लिए फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे इमरान खान साहब की तरफ। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स बॉक्स में आके, जी आप हर रोज इमरान खान के टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, आपको कोई और नजर ही नहीं आता। अब क्या करें, जब इमरान खान पुट्ठी सीधी हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली वो एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, तो फिर मजबूरी है उनको डिस्कस करना। चलें जी, इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ लीमा खान साहिबा की भी अपने भाई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब के 2 मुतालबात सामने रखे हैं कि अगर उन 2 मुतालबात की मंजूरी ना हुई तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को एक आखिरी और फाइनल कॉल दी थी कि आपने सड़कों पर निकलना है, कफन बांध कर निकलना है, घरों को वापस नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए जाएं। 3 किस्म के मुतालबात सामने रखे गए थे। 26वीं आईनी तरमीम की वापसी जब तक ना हो जाए उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाना, जब तक 8 फरवरी का मैंडेट जो तहरीक इंसाफ का चुराया गया है उसकी वापसी ना हो जाए उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाना, और जब तक इमरान खान साहब की रिहाई ना हो जाए उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तीनों मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए थे। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तीनों मुतालबात बेवकूफी पर मबनी हैं, स्टूपिड हैं, अब्सर्ड हैं और एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी मुतालबा तस्लीम कर लिया गया तो मैं वीला करना छोड़ दूंगा। तो आप लोगों ने बहुत तनकीद की इसके ऊपर और कहा कि जी अब इमरान खान आ गया है तो वो छा जाएगा और अपने मुतालबात तस्लीम करवा के ही रहेगा और इमरान खान साहब की रिहाई तो अब पक्की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मैंने पेशीन गोई की थी कि वो बुरी तरह से नाकाम होगा और तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो गया और एक भी मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंजूर नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब उन तीनों मुतालबात से हट चुके हैं। अब एक नए 2 मुतालबात सामने आ गए हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा कि अगर वो मेरे 2 मुतालबात तस्लीम ना किए गए। इसके साथ साथ एक ऑप्शन भी रख दिया कि एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई कि उनके साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर हम सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। चलें, इस पे भी मेरी पेशीनगोई आप सुन लें कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, क्योंकि जिस ताकतवर बंदे का इमरान खान साहब बार बार नाम लेते हैं उसको वो गालियां दे चुके हैं, उस पर लानतें बेच चुके हैं, उसको कातल और गद्दार कह चुके हैं। और पता नहीं बड़े सारे इमरान खान साहब मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, एक्स वाई, पता नहीं क्या क्या नाम दे चुके हैं। तो जब तक इमरान खान साहब राह रास्त पे नहीं आएंगे, आपको पता है राह रास्त से आने का मेरा मतलब क्या है, तो जब तक वो एक अच्छे बच्चे और फरमाबरदार बच्चे नहीं बनेंगे उस वक्त तक
اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. تو عمران خان صاحب نے یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے نا مذاکراتی، وہ صرف کمیٹی ہی رہے گی. اس کمیٹی کے ساتھ کوئی بھی بندہ مذاکرات نہیں کرے گا. اور عمران خان صاحب کے جو 2 مطالبات ہیں ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی تسلیم نہیں ہوگا. یہ پیشین گوئیاں میں 2-3 کر رہا ہوں. نمبر 1 کہ کوئی بھی شخص اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. نمبر 2 تحریک انصاف کے جو 2 مطالبات ہیں، مطلب کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور سول نافرمانی کی تحریک کی جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ تحریک بھی بری طرح سے ناکام ہو جائے گی. میری ان تینوں باتوں کو آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں. چلیں جی، عمران خان صاحب کے مطالبات کی طرف ابھی آتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پوسٹ لگائی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے ایکس اکاؤنٹ پر. لکھا جی، سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغام: ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے. ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا. ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں. خان صاحب، سب سے پہلی گزارش، آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا احتجاج پرامن تھا، لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی جس نے بھی چلائی، گولی جس طرف سے بھی چلی، آپ کا موقف درست نہیں ہے. آپ اپنی کسی ایک بات کے اوپر کھڑے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بیانیہ درست نہیں ہے. بات شروع ہوتی ہے 8 شہداء سے، 12 شہداء تک، 12 سے 20 تک، 20 سے 100 تک، سینکڑوں تک، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب الٹیمیٹلی آپ اس بات کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہمارے 12 لوگوں کو شہید کیا گیا. لیکن آپ اپنے 12 لوگوں کی شہادت کی تو بات کرتے ہیں، پہلے اس بات کا تو جواب دے دیں کہ جو تحریک انصاف کے احتجاج کرنے والے لوگوں نے پولیس کانسٹیبلان کو شہید کیا تھا، ان کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ جو رینجرز کے اہلکاروں کے اوپر گاڑی چڑھا کر ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے نہیں ہمارے شہداء، ہمارے اوپر سیدھی گولیاں. تو آپ کے پاس ایک تو بات یہ ہے کہ شہید کوئی نہیں ہے. جس طرح سے میں نے کہا تھا نا کہ ایک الٹیمیٹلی شہید مل گیا، اس کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی فی الحال صرف عمران خان کی بات کریں گے. آپ کے پاس ابھی کوئی بھی شہید نہیں ہے. آپ کو صرف ایک زخمی ملا تھا، وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کا کہنا تھا کہ اسے کنٹینر سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تھا اور اس کی جان چلی گئی. اس کا نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھ لیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ شہید نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، لیکن وہ کنٹینر سے دھکا دینے کی وجہ سے زخمی ہوا ہے. اس کو گولی کسی نے نہیں ماری. اور رہی بات زخمیوں کی، آپ کے پاس کوئی زخمی نہیں ہے. آپ کے پاس کسی زخمی کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی شہید نہیں ہے. آپ کے پاس کسی شہید کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی ویئر اباؤٹس آپ کے پاس نہیں ہے. کسی کا وارث آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی قانونی کارروائی آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے. صرف باتیں. احتجاج پرامن نہیں تھا، پرتشدد تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں کارکنان کو لاپتہ کیا گیا. تو جناب، اگر آپ کے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں تو ان کے ویئر اباؤٹس ہی بتا دیں. کتنے ہیں؟ سینکڑوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ 100 ہے، 200 ہے، 400 ہے، 1000 ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے لاپتہ ہیں؟ آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی لسٹ مہیا کریں اور اس کے حوالے سے قانونی کارروائی کریں. اور آپ نے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. ایسے ہی ABCD آپ نے نام نہیں دے دینے، بلکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ احتجاج کے اندر شامل تھے اور لاپتہ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی لسٹ نہیں دی، نہ زخمیوں کی لسٹ دی، نہ شہداء کی لسٹ دی، نہ گمشدہ لوگوں کی لسٹ دی، اور نہ ہی اس حوالے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی ہے. چلیں خیر، صاحب کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، سپریم کورٹ کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. میں بار بار آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں کے شہید ہوئے ہیں انفرادی طور پر انہوں نے قانونی کارروائی کوئی نہیں کی. جن لوگوں کے زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. آپ کے پاس اگر شہید ہیں یا زخمی ہیں تو ان کے ویئر اباؤٹس کا آپ کو نہیں پتا. اگر زخمی ہیں تو ان کا کوئی نہ ان کو سامنے لے کے آئیں، ان کا ویڈیو پیغام جاری کروائیں، ان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ڈالیں، لوگوں کو بتائیں، رولا ڈالیں، روئیں پیٹیں، کہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، یہ دیکھیں یہ ایک زخمی ہے، وہ زخمی ہے، وہ زخمی ہے. آپ کہتے ہیں نا سینکڑوں کی تعداد میں، تو لائیں چلیں سینکڑوں نہیں تو 10 12 20 50 زخمی تو آپ سامنے لے کے آئیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو چلے کچھ نہ کچھ بندے تو سامنے لے کے آئے نا. ایسے ہوا میں اگر آپ باتیں کریں گے تو آپ کا بیانیہ دم توڑ جائے گا. اور ویسے بھی مجھے یاد آ گیا کہ خان صاحب آپ نے چند دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اعلان کرتی ہے نا کہ سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کیا گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں.
اور آپ نے یہ بھی کہا تھا، بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بھی کہا اور آپ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ پوسٹ لگائی گئی کہ گولی جس نے بھی چلائی، گولی جس طرف سے بھی چلی، تو پھر پرامن والی بات آپ نہ کریں۔ اور آئینی کردار آپ عدالتوں کے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری کیا؟ کسی بھی فورم پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اندراج مقدمہ کی کوئی اپلیکیشن گئی؟ کسی بھی فورم پر، چلیں عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آپ جسٹس آف پیس کے پاس گئے، آپ نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے، ابھی تک کسی قسم کی کوئی بھی اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن آپ کی طرف سے نہیں جمع کروائی گئی۔ تو پھر عدالتوں کو ہی صرف قصوروار نہ سمجھیں، کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کو بھی آپ محسوس کریں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ خان صاحب آپ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے اور کن کن باتوں کو لے کر آپ نے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن چلیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ دیکھیں، آپ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجتماع تو کر رہے ہیں، آپ نے 1 کروڑ روپے کا بھی اعلان کر دیا، آپ نے کے پی کے میں 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا، لیکن کویسچن صرف ونس اگین وہی ہے، آپ کے پاس کوئی شہید موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی زخمی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور آج تک آپ نے کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی ہے۔ اچھا جی، لکھتے ہیں کہ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں۔ نمبر 1، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب خان صاحب کے پہلے جو 3 مطالبات تھے اس سے اب وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اب 2 نئے مطالبات ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے مذاکراتی کوئی نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں، وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو رہا کرنا، ان کی ضمانت منظور کرنا، ان کو بری کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ دیکھیں، 9 مئی کے حوالے سے بھی میں گزارش پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ آپ کا ہی کہنا ہے کہ جب میں گرفتار ہوا، میں جیل کے اندر موجود تھا، تو میری گرفتاری کی وجہ سے رد عمل آیا، ری ایکشن ہوا، اور اس کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ 26 نومبر کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ خود یہ بات کہتے ہیں کہ گولی چلائی گئی جس طرف سے بھی چلائی گئی، جس نے بھی چلائی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جبکہ آپ کے پاس اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چلیں، اگر 9 مئی کی ہم بات کریں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا کلیم ہے نا کہ 9 مئی کو آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ نے قانونی رستہ اختیار کیا اس وقت؟ مطلب جتنے لوگ اس وقت کوئی زخمی ہوئے ہیں، جن کا کوئی نقصان ہوا ہے، جو شہید ہو چکے، تو آپ نے اندراج مقدمہ کی کوئی اپلیکیشن دی؟ 9 مئی کے واقعات کو لے کر بھی آپ نے کوئی درخواست جمع نہیں کروائی، اور 26 نومبر کو بھی لے کے آپ نے کوئی درخواست جمع نہیں کروائی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بھائی کیسے بنایا جائے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو بندہ سویا اسے سویا رہنے دو۔ جب آپ کو خود اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا، آپ نے کوئی قانونی رستہ اختیار نہیں کیا، بار بار عدالتوں کو آپ کہتے رہیں گے جی جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو کیسے کمیشن بنایا جائے گا؟ آپ اس کے لیے پہلے کوئی قانونی رستہ تو اختیار کریں۔ کوئی کسی نہ کسی فورم پہ آپ جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی پیشین گوئی کر دیتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، کوئی مطالبہ تسلیم نہیں ہوگا، کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ جب تک آپ میں نرمی نہیں آئے گی، جب تک آپ میں لچک نہیں آئے گی، جب تک آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ راہ راست پہ نہیں آئے گے، جب تک آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کمپرومائزی پوزیشن میں نہیں آئے گے، جب آپ گالم گلوچ کی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے، جب آپ الزام تراشی کی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ چور، ڈاکو، قاتل، فلاں فلاں یہ سب رویوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کرے گا۔ خان صاحب کہتے ہیں جی ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ یہ بندے آپ کے ویلے رہیں گے، چل ماریں گے، گپ شپ لگائیں گے، موج مستی کریں گے، لیکن ان کے ساتھ کوئی بندہ مذاکرات نہیں کرے گا۔
اگر ان دو مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی. اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک میں سمجھتا ہوں کہ بغاوت ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو اس رستے پر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں تو اس کا بل ادا نہ کریں, آپ پراپرٹی خریدیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس نہ دیں, آپ بجلی استعمال کریں تو اس کا بل ادا نہ کریں, آپ گیس استعمال کریں تو اس کا بل ادا نہ کریں. مطلب سول نافرمانی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کہ آپ کچھ بھی کریں. کیا یہ کیا بدماشی کرنی ہے, کوئی گنڈا گردی کرنی ہے, کوئی اسٹیٹ کے آگے آپ کھڑا ہونا ہے, کوئی ٹکراؤ والی پالیسی آپ نے اختیار کرنی ہے؟ یہ کس طرح آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ 2014 میں بھی آپ نے سول نافرمانی کا آغاز کیا تھا اور اس وقت بھی آپ نے ایک بل کو جلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے. لیکن کیا ہوا؟ آپ کی سول نافرمانی کی تحریک بری طرح سے ناکام ہو گئی, لوگوں نے بل ادا کیا. اب بھی ایسا ہی ہوگا, دیکھ لیں اس بات کو. جو بندہ بل ادا نہیں کرے گا اس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا, جو گیس کا بل ادا نہیں کرے گا اس کا بھی کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. تو سول نافرمانی کی تحریک بغاوت ہے, اسٹیٹ کے ساتھ متھا لگانا ہے, ٹکرانے والی بات ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, بلکہ کل کے ویلاگ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹکراؤ والی پالیسی اختیار کریں گے تو نرمی نہیں ہوگی, مقدمات بڑھتے جائیں گے, جیل سے رہائی نہیں ہوگی, سیاست نہیں کرنے دی جائے گی. نرمی پیدا کریں, زبان میں مٹھاس پیدا کریں, ٹکراؤ والی پالیسی کو چھوڑ دیں, سوشل میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. تحریک انصاف کے جو بندے شتر بے مہار, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, بس بول دیا, بدتمیزی کر دی, گالیاں نکالنا شروع کر دی, فوج کے خلاف جس طرح سے زہر لوگوں کے ذہنوں میں بھرا گیا, تھوڑی سی نرمی پیدا کریں, تھوڑا کمپرومائز کریں. اسی طرح ٹکراؤ والی پالیسی رکھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں کنفرم ہوں اس بات کے اوپر. آپ ٹکراؤ کرتے رہیں, برا بلا بولتے رہیں, گالیاں دیتے رہیں, الزام لگاتے رہیں. سول نافرمانی کی تحریک آپ ایک دفعہ کی بجائے 100 دفعہ کہیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ پورا ملک بند کر دیں گے, مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ مطالبات تو تسلیم نہیں ہوئے, مار کھانی پڑی, الٹیمیٹلی احتجاج بری طرح سے ناکام ہو گیا. اب بھی آپ ٹکراؤ والی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, راہ راست پہ نہیں آ رہے, فائدہ نہیں ہوگا. چلیں خیر, سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنس کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں, کیا کریں پھر؟ مطلب ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کا خاندان وہ کدھر جائے گا؟ اگر وہ ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, ان کو پیسے نہیں بھیجیں گے, تو وہ اپنے معاملاتی زندگی کیسے چلائیں گے؟ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ کی سیاست کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. چلیں, بشرا بی بی کہتی ہیں کہ وہ بھاگنے والی عورت نہیں ہے اور ان کی گاڑی پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں. دیکھیں, ذاتی زندگی پہ میں نہیں جانا چاہتا, میں یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اب واقعی بشرا بی بی بھاگنے والی خاتون نہیں ہے؟ پرسنل لائف کی طرف باتیں چلی جائیں گی, بات بہت لمبی چلی جائے گی. نانی ہے, دادی ہے, خامند ہے, گھر ہے, فیملی ہے. خامند کے گھر میں رہتے ہوئے عمران خان سے تعلقات, یارانہ ملاقاتیں, خاور مانیکا کے گھر میں رہتے ہوئے پھر طلاق, عدت میں نکاح. بھاگنا کس کو کہتے ہیں جی؟ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. تو بھاگنے والی عورت اور کس طرح کی ہوتی ہے؟ میں کھڑی ہوں, میں عمران خان کو لے کے جاؤں گی, میں قسم کھاتی ہوں, میں آخری سانس تک وہاں رکوں گی, میں آپ سے قسم لیتی ہوں, آپ پٹھان ہیں, آپ غیرت مند ہیں. پھر کیا ہوا؟ آپ بھاگ گئی, اور سب سے پہلے آپ بھاگی تھی. علی مین گنڈا پور اور بی بی بشرا آپ سب سے پہلے وہاں سے بھاگ گئی تھی. آپ مجھے بتائیں, 2-2.5 ہزار بندہ آپ کا گرفتار ہوا ہے, تو آپ بھی تو گرفتار ہو سکتی تھی نا. آپ کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, تو گولی آپ کو بھی تو لگ سکتی تھی نا. اگر آپ وہاں پہ ہوتی تو گولی لگتی, اگر آپ وہاں پہ ہوتی تو آپ کی گرفتاری ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں تھی, آپ پہلے سے ہی وہاں سے بھاگ گئی ہوئی تھی. اور رہی بات کہ آپ کی گاڑی کو گولیاں لگیں, آپ کی گاڑی کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں, چلیں وہ گاڑی دکھا دیں لوگوں کو کہ کون سی گاڑی تھی جس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور کون سی گولی کس جگہ پہ لگی ہے. ایسے ہی ہوا میں فضول باتیں آپ جتنی مرضی کرتے رہیں کہ جی میں وہاں پہ کھڑی تھی. آپ وہاں پہ کوئی کھڑی نہیں تھی, آپ وہاں سے بھاگ گئی تھی. آپ نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, آپ بھاگ گئی تھی وہاں سے. اور سیدھی گولیوں والی اگر بات ہے تو سیدھی گولیوں کا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی شہید ہے, نہ کوئی آپ کے پاس کوئی زخمی ہے, اور نہ ہی آپ کی گاڑی کے اوپر کوئی گولی لگی. اگر ہے تو سامنے لے کے آئیں.
चले खैर, बात होती थी एक शहीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया, एक जख्मी तो उनको मिला था ना 2-3 दिन पहले, अली मीन गंडापुर साहब को, जिसको कंटेनर से नीचे गिराया गया था। अब बुशरा बीबी को एक शहीद मिल गया है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद धरने में जाम बहक ताजुद्दीन के घर गई, जहां उन्होंने वरसा से तजियत की और उन्हें 1 करोड़ का चेक दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है। तहरीक इंसाफ ने इस बात को साबित करना है कि जिस शहीद के वो घर में गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा था और वो उस दिन एहतजाज और धरने में शामिल था और उस दिन उसको गोली लगी। ये बात साबित करनी है आपने। देखें, 10-12 दिन गुजरने के बाद आपको एक जख्मी मिल गया और 10-12 दिन गुजरने के बाद आपको अल्टीमेटली एक शहीद मिल गया जिसको आप 1 करोड़ रुपए का चेक दे रही हैं, लेकिन आपका बयानिया सैकड़ों का है। अभी आपको एक मिला है आपके मुताबिक, अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है कि क्या जिस बंदे के घर में आप गई हैं वो वाकई ही तहरीक इंसाफ का बंदा था, एहतजाज में शामिल था, उसको गोली लगी। ये एक अलग डिबेट है। अच्छा जी, जबकि बुशरा बीबी ने ज़ियादाबाद में शहीद ताजुद्दीन के नाम से गर्ल्स हाई स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि शहादतों की वजह से तकलीफ में थी, मैं भागने वाली औरत नहीं हूं, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खान के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी, वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। रात 12-12:30 बजे आप कहां पे थी? रात 11 बजे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका हुआ था। आप तो कहीं उससे पहले 8-8:30 बजे वहां से भाग गई हुई थी। बुशरा बीबी का कहना था कि मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने हटने का नहीं कहा था। मैंने सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैंने सिर्फ आपको बताया कि मैं वहां अकेली थी, मुझे सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बाकी काफिला बाद में आया। पठानों ने हमेशा गैरतमंदी का सबूत दिया। बानी पीटीआई ने कहा था शोहदा के घर जाना है, वर्कर्स बानी के नाम पर शहीद हुए। चलें, इसके ऊपर पहले काफी मैं बात कर चुका हूं। पठान तो गैरतमंद थे, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना होगा। पठान तो वहां खड़े थे, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना होगा। चले खैर, अच्छा जी, पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए वजीर आला पंजाब की तरफ से फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इसकी तफसीलात ये हैं कि वजीर आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसे हासिल करने के लिए पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई सेक्रेटरी तवानाई ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे भर में महाना 200 यूनिट तक सर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा और 100 यूनिट महाना सर्फ करने वाले 52,019 सार्फिन को 550 वाट का मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया है कि 200 यूनिट तक महाना बिजली सर्फ करने वाले सार्फिन को 1100 वाट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा और सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी की जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।